قال الله تعالى في القرآن المجيد ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وجود بخشا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ عبادت کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور میں اور آپ اسی مقصد سے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ جانیں آپس میں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے اور ناراضگی کس میں ہے. میری عزیز بہنوں، ہماری زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ. حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، اور ہم سے حساب بھی ان دو چیزوں کا لیا جانے والا ہے. میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور اس کے احکامات کو جان کے اپنی زندگی میں اسے لانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جبکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم نے اللہ اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں. ہم اسے مشکل کشا مانتے ہیں، ہم اسے حاجت روا مانتے ہیں، ہم اسے رب مانتے ہیں. تو اب باری ہے ہمارے اس اقرار کو ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں. جو ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے، جو ہم نے قول اپنے زبان سے نکالا، اسے فعل کے ذریعے ثابت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا. تو ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو. میری عزیز بہنوں، ان 4-5 ارکانوں میں بات یہ ہے، زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب مال ہو، صاحب نصاب ہو، کہ اتنا مال ہوگا، 1 سال گزرے تو زکوٰۃ ادا کرنا. ایک ہے روزے، صحت ہے تو رکھو، اگر سفر پہ بھی جا رہے ہو تو تھوڑی سی رعایت ہے، اگر رکھ نہیں سکتے، اتنی صحت نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ایک ہے حج، کہ مالدار بھی ہو اور صحت بھی ہو، کہ مال بھی اتنا ہے کہ وہاں تک کا سفر کر سکتے ہیں اور صحت بھی اتنی ہے کہ ہم وہاں کے جو بھی مناسک ہیں اسے ادا کر سکتے ہیں تو جانا ہے. لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے، ایک اہم ترین رکن ہے جس کو ہم کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تم پہ نماز فرض کیا ہے 5 وقتاً کے اتنے وقت میں فرض ہے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء. اللہ رب العالمین نے تمام احکامات، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، روزے ہو یا
جو بھی جہاد کے مسائل ہوں یا حلال و حرام کے اور مسائل ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر مسائل فرش پہ بھجوائے، حکم دیا فرش پہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ لیکن نماز ایک ایسا اہم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دینے کے لیے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ پار کروا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک بلایا اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں تحفہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھر لی اور نیچے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان سے پہلے سے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا کہ کیا بنا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، 50 نمازیں میری امت پہ تو صرف 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، کہ آپ کی امت 50 نمازیں کیا پڑھے گی؟ اب واپس جائیں اور کم کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اللہ تعالیٰ شاید مشکل ہوگی تو اللہ نے کر دیں گے، 45 ہو گئے تو 50 کم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیں، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، 5 نمازیں کیا ہی پڑھے گی آپ کی قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، تو میری عزیز بہنوں، نماز ہے، نماز مومن کی۔ معلم نے فرمایا کہ نماز ہی ایک واحد چیز ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر، اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فرض کیا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑا ہے، فقط کفر، وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک بندہ نماز میں کھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندہ میرے لیے رکوع کر رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس کی مغفرت نہ کروں۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے جسے کہ اس کی گود میں جا کے پڑا۔ میری عزیز بہنوں، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور نماز کے کسی بھی حال چھوڑنے میں کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ فرمایا کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن پڑھنا ہے۔ اگر کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اگر وہ بھی نہیں ہو رہا اشاروں سے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے۔ رگ جان سے سانس اکھڑنے تک ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں اسے چھوڑ۔ اور ہم کیا ہی بہانے پیش کریں کہ نیند لگ گئی تھی، یا پھر کوئی کالج میں پڑھائی تھی، یا کوئی بازار میں شاپنگ تھی، یا پھر شادیاں، یا پھر موتا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربل کے میدان میں تمام تر بہانوں کو، جو بھی بہانے دیے جا سکتے تھے، ان کے آپشنز ختم کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربل کا جو موقع ہوا ہے وہ اللہ حفاظت فرمائے، لوگ شربتیں بنا کے پیتے ہیں، یا نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، یا محلوں میں رات بھر یا حسین نام کے آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، جنگ چل رہی ہے، نظر سورج پہ ہے کہ کب ڈھلے، کہ مغرب کا نماز کا ٹائم کب ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوری طریقے سے زخموں میں چور، ان کی ساری باڈی لہو لہان تھی، سارے کے سارے، اب کوئی اٹھنے بھی طاقت نہیں ہے، سب جیسے کیا کہتے ہیں، ابھی جان میٹکی ہوئے، نکلنے کے لیے 2 سیکنڈ بچے۔ دیکھا کہ سورج ڈوب گیا،
مغرب کا وقت ہو گیا تو اب تو اڑ نہیں سکتے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ امت کو یہ پیغام دے دیا کہ میدان جنگ میں ہو یا اتنے زخمی ہو تو بھی نماز کی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی گنجائش نکلتی نماز چھوڑنے کی تو وہ صرف میدان جنگ تھا، جہاں انسان اپنی جان کو مٹھی میں پکڑ کے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری عزیز بہنوں، میں آپ لوگوں کو اس کی بتاتی ہوں کہ پہلے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے اور اب جو ہم ہیں، ہم میں کتنا فرق ہے، جبکہ وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہے تھے اور ہم بھی وہی کلمے کے دعوے دار ہیں۔ وہ جس دین کے دعوے دار تھے، ہم بھی وہی دین کے دعوے دار ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کو سب کچھ سمجھا اور ہم نے دین کو سائڈ کا آپشن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تیر اٹک گئی تھی تو کیا وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا درد ہو رہا ہے کہ نکالنے نہیں دے رہے۔ آخر کوئی آیا کہ حضرت کوئی ڈاکٹر آیا کہ حضرت ہم نکالیں، تو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہا کہ چھوڑ دیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے کھڑے، اتنے فوراً نارملی جیسے کھڑ کے پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، رکعت بند لی، اتنے نماز میں محو ہو گئے، اتنی دل لگی سے انہوں نے نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا یہ بہترین موقع ہے، کہا کہ ہلکے سے پڑھلی سے تیر نکال لو۔ انہوں نے آسانی سے تیر نکال لی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ مصلی پہ خون گرا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، خون کیوں گرا ہوا ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ کی وہ جو پنڈلی کی تیر اٹکی ہوئی تھی وہ نکال لیں گے۔ سبحان اللہ، آپ خالی ٹائم پہ نکال رہے ہیں تو درد سے نکالنے نہیں دے رہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح نماز پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی نارمل سے کوئی بڑے آدمی آ جائے یا کوئی بھی آ جائے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں، اپنا کرتا ٹھیک کرنے لگتے ہیں، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے، بڑا آدمی ہے، فلاں منسٹر ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ رب العزت بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، تو ہم اس کے سامنے کتنا نہیں ادب سے ہمیں کھڑنا ہے اور کتنا نے ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسے ہم کوئی منسٹر بات کرتا ہے، ہم غور سے سنتے ہیں کہ بھئی فلاں حضرت کیا فرما رہے ہیں، ان کی ہر بات سنو، کیا قوانین جاری ہو رہے ہیں، کیا نہیں۔ ہم خاموشی اختیار کر کے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس سے کہیں زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ متوجہ ہونا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تجھے کس چیز میں غفلت میں رکھا ہے، تیرے کریم رب سے۔ میری عزیز بہنوں، ہم آج جو نماز سے جو بھی سستی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خشوع لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز جلدی جلدی ہو، بے توجہی کی ہو، تو کل قیامت کے دن وہ نماز کو کانی کے کپڑے کی طرح بنا کے اس کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس موقع میں۔ ہم دنیا میں ایک کپ کا نقصان ہو جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کپ اتنے روپے کا تھا، یہ فلاں دکان سے لائے تھے، پھر کیا۔ ہم تھوڑے سے نقصان پہ بھوکلا جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم آخرت کا نقصان کیسے برداشت کریں؟ ہم ابدی زندگی کا، ہم ایک فانی زندگی میں نقصانات سے بچتے بچاتے سمیٹتے سمٹتے جاتے ہیں، تو ہم ایک ابدی زندگی کا نقصان کیسے برداشت کریں؟ ہمیں تو اس کے لیے ہمیں تو اسے کھونے کا بھی کوئی آپشن نہیں۔ اگر زندگی میں کوئی چیز ایسی ہو جائے تو زندگی ایسی ویسی جیسے گزر جائے،
یہ تو بس سانس چلی تو یہ جہاں، نہ چلی تو وہ جہاں. تو میری عزیز بہنوں، ان دونوں کے درمیان، ایک سانس کے درمیان جو ہمیں موقع ہے وہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد عبادت ہے. ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اسے رجیم مردود بنا دیا. تو میری عزیز بہنوں، ہم صبح و شام کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور آج کا بہت بڑا المیہ ہے. سروے کیا جائے تو 100 میں سے بمشکل 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ سارے کے سارے خواب غفلت میں ہیں. تو میری عزیز بہنوں، ہم یہ جو تمیز ہے ہمارے مسلمان ہونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان نماز ہے. مسلمان و کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، تو ہم اسے مضبوطی سے پکڑیں. ہم جب خبر میں پہنچتے ہیں تو ہمارے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تم نے حج کیا کہ نہیں کیا، یا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے کتنے ذکر اذکار کیے، تم نے کتنے قرآن پڑھے، تم نے وہ کیا کیا، نہیں پوچھا جاتا. سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جو بھی بات کے اور ساری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. وہ قیامت جب برپا ہوگی، پھر حشر کا میدان سجے گا، پھر ساری امتیں آئیں گی، پھر انبیاء آئیں گے، پھر ہر نبی اپنے امت پہ گواہ، سب اپنی اپنی امت کو لے کر آئیں گے. تب جا کے ساری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا. لیکن جو سب سے پہلے خبر میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کا. اور جب نماز ٹھیک ہوگی تو پھر سارے آگے کے مراحل آسان ہوں. تو صرف یہ زندگی ہی ایک ہماری منزل نہیں ہے، یا یہ ایک ہی پلیٹ فارم نہیں ہے. آگے ہمارے بہت سارے منزل ہیں، خبر ہے، حشر ہے، ہمارا حساب و کتاب ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جا کے جنت. تو میری عزیز بہنوں، اسلام کا ایک اہم رکن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں اسلام جیسے ایک خیمے کی طرح ہے، اور اس کے درمیان کلمہ ہے، اور چاروں طرف نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس میں سب سے اہم رکن نماز ہے. اب اگر مال ہو زکات نہ دیں تو وہاں بھی پکڑے جائیں گے، اگر مال ہو حج نہیں کیا وہاں بھی پکڑے جائیں گے، صحت ہے روزے نہیں رکھے تو وہاں بھی پکڑے جائیں گے. اور سب سے پہلے جو ایمان کی بات مطلوب چیز ہے وہ نماز ہے، اور ہم اسی سے سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں، کیا ہاں تو میں کیا فرما رہی تھی، کیا بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب وہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے سختی کرو، اسے نماز پڑھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی، جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. تو کسی بھی حالت میں ہمیں نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. اور ہم لوگ اپنی نمازوں سے اتنی غفلت میں ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، بس بعض لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ٹائم کی نماز ہے. تو کم سے کم ہم فرض نماز پڑھ لیں اور ساتھ میں سنت مؤکدہ پڑھ لیں. نفل اور سنت غیر مؤکدہ تو بات کی بات ہے. تو بہرحال ہم فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نفس کو اس بات پہ سمجھائیں کہ دیکھ بھائی، ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے یہ ہیں کہ ہم